السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو منوڑا کے متعلق معلومات فراہم کریں گے۔ یہ مضمون ویکیپیڈیا سے ماخوذ ہے۔ منوڑا ایک چھوٹا سا جزیرہ نما ہے جو کراچی کی بندرگاہ کے جنوب میں واقع ہے۔ منوڑا کراچی سے سینٹ سپٹ کی پٹی کے ذریعے جڑا ہوا ہے۔ منوڑا اور اس کے قریبی جزائر کراچی کی بندرگاہ کے لیے ایک قدرتی حفاظتی آڑ کا کام کرتے ہیں۔ یہاں پاک بحریہ کا بھی مرکز موجود ہے۔ عموماً یہاں لوگ اپنی فیملیز کے ہمراہ پکنک کے لیے آتے ہیں۔ منوڑا کا لائٹ ہاؤس جدید دور میں سمندروں میں بحری جہازوں کی رہنمائی کے لیے کئی ایک طریقے رائج ہیں، جن میں سے متعدد طریقے صدیوں سے رائج ہیں۔ ان طریقوں میں سے ایک طریقہ روشنی کے ذریعے بحری جہازوں کی رہنمائی ہے۔ اہم سمندری راستوں اور بندرگاہوں پر لائٹ ہاؤسز کی تعمیر کا سلسلہ قدیم ہے، جہاں سے نکلنے والی روشنی کی شعاعوں سے بحری جہاز کو اپنے راستے پر چلنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ لائٹ ہاؤسز کی تعمیر کا مقصد بحری جہازوں کو راستے کی رکاوٹ سے آگاہ کرنا بھی ہوتا ہے۔ کراچی میں واقع پاکستان کی سب سے بڑی بندرگاہ میں ہر وقت بحری جہازوں کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اسی وجہ سے یہاں رہنمائی کے لیے منوڑا میں ایک بہت بڑا لائٹ ہاؤس بنایا گیا ہے۔ 1879 میں منوڑا میں بحری جہازوں کی رہنمائی کے لیے لائٹ ہاؤس تعمیر کیا گیا تھا۔ جب 1909 میں اس لائٹ ہاؤس کو نئی روشنیوں سے آراستہ کیا گیا تو اسے دنیا کی سب سے طاقتور لائٹ ہاؤس ہونے کا اعزاز حاصل رہا۔ یوں تو کراچی کو بندرگاہ کے طور پہ 18ویں صدی میں ہی استعمال کرنا شروع کر دیا گیا تھا، لیکن تب یہاں آنے جانے والوں کو بے تحاشا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ آج کی کراچی کی بندرگاہ کی ابتدائی تعمیر کا سہرا ایک انگریز انجینئر جیمز واکر کے سر ہے۔ اس وقت تک کراچی برصغیر کی 3 سب سے بڑی معروف بندرگاہوں میں سے ایک تھی۔ ان کی اہمیت کے پیش نظر پہلی جنگ عظیم کے دوران اس کے ارد گرد کچھ مارکوں سے لائٹ ہاؤس کو بہت نقصان پہنچا، جس کی بعد میں مرمت کی گئی۔ اسے پتھروں سے تعمیر کیا گیا ہے اور یہ لائٹ ہاؤس طاقتور لیزر سے لیس ہے، جس میں طاقتور لینزز لگے ہوئے ہیں جن کے ذریعے نکلنے والی شعاعیں 14 لاکھ موم بتیوں کی روشنی کے برابر ہوتی ہیں۔ اس کے کام کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے اور اس کی دیکھ بھال بھی دشوار نہیں۔ یہ لائٹ ہاؤس بہت جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ ہے اور یہاں جدید آلات نصب کیے گئے ہیں۔ یہاں 1871 میں بہت سے خوبصورت گھر بھی تعمیر کیے گئے تھے، جن میں بیشتر اس وقت بہت ناگفتہ بے حالت میں ہیں۔ کھڑکیاں اور دروازے ٹوٹ چکے ہیں اور ان میں سے بیشتر عمارتوں کے صرف ڈھانچے موجود ہیں۔ منوڑا میں 1871 میں بہت سے خوبصورت گھر تعمیر کیے گئے تھے۔ اب ایک کمپنی ڈی سی ہاؤس اور پائلٹ ہاؤس ان کی بحالی کا کام کر رہی ہے۔ تاریخی عمارتوں کی بحالی کا کام کرنے والی کمپنی ابتدائی طور پر یہاں 21 تاریخی مکانوں کی حالت بہتر بنانے کے منصوبے پر عمل پیرا ہے۔ عمارتوں کی بحالی کے بعد انہیں یہاں آنے والے سیاحوں کے لیے ٹورسٹ ہاؤسز کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ اس منصوبے میں کمپنی کو کراچی پورٹ ٹرسٹ کا تعاون بھی حاصل ہے۔ منوڑا کو ایک دلکش تفریحی مقام میں تبدیل کرنے کا کام ایک مغربی خاتون جیسس
برنس کی نگرانی میں کیا جا رہا ہے، جو خود ایک نیول آفیسر کی بیٹی ہیں۔ منوڑا سے برنس کی کچھ دلکش یادیں وابستہ ہیں۔ منوڑا کی تاریخی اہمیت۔ قدیم یونانی کراچی کی موجودہ علاقوں کو مختلف ناموں سے پکارتے تھے، جیسے کروکالا اسی علاقے کا نام ہے۔ مورن نوبارہ کراچی بندرگاہ کے قریب منوڑا کا تاریخی نام اور مقام ہے۔ اسے سکندر اعظم سندھ میں اپنی مہم کے بعد اپنی سپاہ کی واپسی باب الروانگی کی تیاری کے لیے خیمہ زن ہوا تھا۔ کراچی کی بندرگاہ کے جزیرے منوڑا، جہاں سے سکندر کی فوج کا سپہ سالار نیبرجیسس واپس اپنے وطن روانہ ہوا، اور بیربرکون، جو ہندوستانی یونانیوں کی مملکت کی بندرگاہ تھی، علامہ ازیں عرب اس علاقے کو بندرگاہ دیبل کے نام سے جانتے تھے، جہاں سے محمد بن قاسم 712 میں اپنی فتوحات کا آغاز کیا تھا۔ برطانوی تاریخ دان ایلیٹ کے مطابق موجودہ کراچی کے چند علاقے اور جزیرے منوڑا دیبل میں شامل تھے۔ کراچی بندرگاہ پاکستان کی سب سے بڑی اور معروف ترین بندرگاہ میں شمار ہوتی ہے۔ یہاں سالانہ 2.5 کروڑ ٹن کے سامان کی تجارت و ترسیل ہوتی ہے، جو پاکستان کی کل تجارت کا تقریباً 60% ہے۔ بندرگاہ قدیم کراچی شہر کے مرکز کے قریب کماڑی اور صدر کے علاقوں کے درمیان واقع ہے۔ اپنی تاریخ اور جغرافیائی محل وقوع کے باعث یہ بندرگاہ اہم آبی گزرگاہوں مثلاً آبنائے ہرمز کے بالکل قریب واقع ہے۔ بندرگاہ کا انتظام اور انصرام ایک وفاقی ادارے کراچی پورٹس کے سپرد ہے۔ یہ ادارہ 19ویں صدی عیسوی میں برطانوی دور حکومت میں قائم کیا گیا تھا۔